بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر دیں۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیوا ضلع بارہ بنکی یوپی میں رہتے تھے اور وہاں کے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے خاندان کے بزرگ نیشا پور کے رہنے والے تھے۔ نیشا پور سے سکونت ترک کر کے ہندوستان آئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کی تعلیم باقاعدہ شروع ہوئی، مکتب جانے لگے۔ آپ نے قرآن مجید 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا، ساتھ ضروری دینی مسائل بھی سیکھ لیے تھے۔ عشق و محبت کے جذبات بچپن سے ہی جنگلوں اور ویرانوں میں لیے پھرتے تھے۔ آپ کا دل شہر میں نہیں لگتا تھا۔ اجمیر شریف سے ممبئی تشریف لے گئے، ممبئی سے جدہ گئے۔ 29 شعبان 1253 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچے۔ حج کا فریضہ ادا کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ کچھ دن وہاں رہے، پھر رخصت سفر باندھا۔ بیت المقدس، دمشق، بیروت، بغداد، قازمین، نجف اشرف، کربلائے معلیٰ، ایران اور قسطنطنیہ کے سیاحت کر کے اور درویشوں سے مل کر پھر مکہ معظمہ پہنچے۔ حج سے فارغ ہو کر افریقہ تشریف لے گئے۔ وطن واپس آ کر آپ نے دیکھا کہ مکان شکستہ ہو چکا ہے اور آپ کے ساز و سامان پر آپ کے رشتہ دار قابض ہیں۔ ان کو یہ فکر ہوئی کہ شاید آپ جائیداد وغیرہ واپس لیں گے اور ممکن ہے عدالتی کارروائی کریں۔ ان لوگوں کی بے اعتنائی اور بے رخی سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ آپ نے وطن میں زیادہ قیام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے شادی نہیں کی۔ آپ جائیداد، مکان، ساز و سامان وغیرہ سے بے نیاز تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ کسی جنگل میں جا رہے تھے۔ وہ جنگل جھاڑیوں، خاردار پودوں، پرندوں اور دیگر جانوروں سے اٹا ہوا تھا۔ حضرت وارث علی شاہ نے ایک قبیلہ دیکھا۔ اس قبیلے کے لوگ برہنہ تھے، مرد پورے برہنہ، جبکہ عورتوں نے صرف ستر ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ لوگ پتھر اور کانٹوں پر ایسے چل رہے تھے جیسے کہ وہ کسی قالین پر چل رہے ہوں۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا تو ان کا سردار قریب آیا۔ حضرت وارث علی شاہ نے پھر ایک درخت کو جا کر کلہاڑی ماری تو اس میں سے ہلکے زرد رنگ کا مواد نکلنے لگا۔ آپ نے وہ مواد اپنے مریدوں کو پیش کیا۔ مریدوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ آپ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے کچھ وظائف پڑھے۔ پھر کلہاڑی کو درخت سے مارا تو اس میں سے دودھ جاری ہو گیا، گویا گائے کے تھنوں سے نکل رہا ہو۔ تو مریدوں نے وہ پیا اور ان کا کہنا تھا وہ بہت میٹھا اور بالکل خوش ذائقہ تھا، بالکل اصلی دودھ جیسا۔ یہ دیکھ کر اس قبیلہ کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پڑ گئے۔ آپ نے ان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، پھر ان کو کلمہ شہادت پڑھایا اور ان کو 3.5 ماہ وہاں رہ کر اسلامی تعلیمات دیں۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جس عورت کا خاوند موجود ہو، اس کے پاس رہتا ہو، اسے کھانے پینے اور ضروریات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ خاوند خود بخود اس کا انتظام کرتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو انسان اپنی روزی کے متعلق کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 73 فرقوں میں سے 72 ناری یعنی دوزخی ہیں اور ایک ناجی۔ جب آپ سے اس فرقے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے دریافت کیا کہ حسد کے کتنے عدد ہیں؟ حاضرین نے عرض کیا کہ حسد کے عدد 72 ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا پس جو فرقہ حسد سے باہر ہے وہ ناجی ہے۔ رافضیوں میں بغض صحابہ اور خارجیوں میں بغض رسول، اہل بیت و اولیاء ہے، اس لیے یہ ناری ہیں۔ اہل سنت تمام کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔